ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العز ردائي العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني فيهما عذبته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اپنی پوری برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ۔ خوش نصیب مسلمانوں نے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، اور اس اوقات کو جو اللہ نے ان کو ماہ مبارک میں نصیب کیے قیمتی بنایا، اور ان کو عبادات میں، تلاوت میں، تسبیحات میں اور گناہوں سے اجتناب میں گزارا۔ ایسے لوگ خوش قسمت ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جن کے لیے رمضان المبارک کا آنا اور نہ آنا دونوں برابر ہیں۔ ان کے حالات میں، احوال میں، زندگی کے طرز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ماہ مبارک جیسے آیا ویسے ہی چلا گیا، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ تلاوت کا اہتمام، نہ عبادات، اور نہ رجوع اللہ، اور نہ فکر آخرت۔ تو ایسے لوگ قابل ملامت ہیں، ان کو توجہ کی ضرورت ہے۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے ماہ مبارک نصیب کیا اور اس سے استفادے کی توفیق بھی بخشی، تو ان کو اس کی فکر ہے کہ ہمارے ماہ مبارک میں کیے ہوئے اعمال قبول بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، ہم نے محنت کی، کوشش کی کہ ہمیں اس کا ثمرہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور ہمارے لکھا ہے کہ اعمال کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ اس کو نیکیوں پر استقامت کی توفیق نصیب کر دے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے ماہ مبارک کے معمولات اور اعمال یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں، تو وہ ابھی اپنا حال دیکھے کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ اگر اس وقت اس کو 5 وقت کی نماز باجماعت نصیب ہو رہی ہے، تلاوت قرآن کریم کی اس کو سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور تقویٰ اور گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو رہا ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے ماہ مبارک کے اعمال کو قبول کر لیا۔ ورنہ اس کو استقامت نصیب نہ ہو، دوبارہ نیکیوں کی توفیق نہ ہو۔ جس طرح ماہ مبارک میں مساجد آباد ہوتی ہیں نوازیوں سے، ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد مساجد حیران ہے کہ آیا رمضان چلا گیا یا اسلام میں رخصت ہو گیا۔ وہ اپنی ویرانی پر شکوہ کناں ہے کہ کیا کیفیت ہوگی کہ ماہ مبارک میں تو ہمارے اندر کسی کو آنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، بسا اوقات مسجدیں اتنی بھر جاتی تھی کہ نمازیوں کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی تھی، اور وہ آگے بڑھ کر وقت سے پہلے آ کر کوشش کر کے اپنی جگہ حاصل کرتے ہیں۔ اور آج یہ کیفیت ہے کہ مساجد پکار رہی ہیں، مساجد کے مینارے پکار رہے ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں۔ تو ماہ مبارک میں جو خدا ہمارا تھا آج بھی وہی خدا ہے۔
ماہ مبارک میں جو دین ہمارا تھا آج بھی وہی دین ہمارا ہے. تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں یہ تنزل کیوں آتا ہے. اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہی صرف عبادت کے لیے وہی ایک مہینہ ہے جس کے اندر انسان بس عبادت کر لے اور باقی 11 مہینے وہ آتا ہے. حالانکہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ تو بقیہ سال کے دلوں کے اندر انسان کو نیکی کی تربیت دینے کے لیے کہ اس میں انسان خوب محنت کر لے جس کے نتیجے میں پھر اس کو بقیہ سال کے اندر اعمال کی توفیق نصیب ہو جائے اور بقیہ سال کے اندر اس کو اہتمام نصیب ہو جائے. تو ایک بات تو عرض کرنی تھی کہ ہر مسلمان اس کی فکر کرے کہ ہمارے اعمال میں استقامت رہے. جو ہم ماہ مبارک میں کرتے تھے اس پر ہم مستقیم رہیں. کم سے کم ایک سپارے کی تلاوت کے معمول میں ہونا چاہیے مسلمان. ایک سپارہ تو کم سے کم پڑھ لیا جائے. 5 وقت کی نماز باجماعت اس کا اہتمام کر لیں. خواتین وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. خواتین اس سلسلے میں کافی غفلت کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ کام کاج کے اندر لگی رہتی ہیں اور اپنی نمازوں کو مؤخر کرتی رہتی ہیں. اور بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ وہ نماز کا صحیح طریقہ بھی نہیں جانتی اور ان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا نہیں آتا. نماز تو پڑھ رہی ہے کہ ان کو پیر کیسے رکھنے ہیں, ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, سجدہ کیسے کرنا ہے. اس لیے کہ مرد اور عورت کی نماز میں تھوڑا فرق ہے. مثلاً مردوں کا سجدہ یہ ہے کہ رکوع کھلا ہوا ہو, یعنی ان کے پہلو ان کے بازو الگ الگ ہو, پیٹ رانوں سے جدا ہو اور ہاتھ کھلے ہوئے ہو. جبکہ عورتوں کا سجدہ یہ ہے کہ وہ زمین سے چپکی ہوئی ہو اور وہ سکڑی ہوئی ہو. اس لیے کہ عورت کے اندر پردہ غالب ہے, اس کو پردے کا حکم. تو نماز کے اندر بھی اس کے لیے حکم ہے. عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کھانے تک نہ اٹھائے بلکہ کرنے کا اٹھانا سیدھا اپنے آپ کو پورا کر دے اور پھر جب وہ سجدے میں جاتے ہیں شریف سے جانا ہے ہم نے نماز کیسے پڑھنی اور وہ بھی اعمال کا اہتمام کرے. اور مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی نگرانی بھی کرے, پوچھتے رہے بھائی نماز وقت پڑھی ہے نہیں پڑھی. گھر کی بچیوں سے پوچھیں, چھوٹے بچوں کو اس کا اہتمام کرائیں تو آہستہ آہستہ جب وہ بڑے ہوں گے شعور کو پہنچیں گے تو ان کے اندر پابندی آئے. دوسری بات ایک روحانی بیماری کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت سارے امراض روحانیہ اور معاشرے میں بہت بڑے فساد کا سبب بنی ہوئی ہے, اور وہ بیماری ہے تکبر کی بیماری. قرآن کریم میں سورہ نحل ان کے دل اللہ کا انکار کر رہے ہیں, ان کے دل اسلام اور ایمان اور نبی اور اللہ کے نبی کو گھر دینے والی کتاب کا انکار کر رہے ہیں. ان کو بہت مستقبل اور وہ متکبر لا جرم اللہ جانتا ہے جو انسان جو کچھ ظاہر کر کے جانتا ہے مستقبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, متکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتا. تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, حق کا انکار کرنا. جب سامنے حق آئے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر انکار کرنا اور دوسروں کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا. عربوں میں ایک بڑی اچھی کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو متکبر شخص ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا, بلند ترین چوٹی اس کی طرف اٹھا تو اس کو نیچے گزرنے والے چوٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا اور دوسروں کو وہ چوٹیوں کی طرح حقیر سمجھتا ہے. لیکن نیچے والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو بہت چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے. اس حقیقت کا اس کو ادراک نہیں ہوتا. اپنے دل میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں لیکن جو نیچے ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا چھوٹا سا آدمی پر کھڑا ہے.
تو متکبر دوسروں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوتا ہے، اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے۔ تکبر سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ یہی تکبر غصے کا سبب بنتا ہے، یہی تکبر حسد کا سبب بنتا ہے، یہی تکبر دوسروں کے حق مارنے کا سبب بنتا ہے، گالا گلوچ اور بدزبانی کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک ذرے کے برابر، لغت کے اعتبار سے ذرہ یا تو چھوٹی چوٹیوں کو کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بالکل چھوٹی، اور یہ پھر ذرے سے مراد وہ ذرات ہیں جو روشن دان سے جب روشنی آئے تو اڑتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سورج کا اگر عکس کہیں پڑ رہا ہو، روشن دان سے نظر آ رہا ہو تو اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ ہو رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن روشنی میں نظر آتے ہیں تو اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اگر اتنا سا بھی تکبر کسی کے دل میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک شخص ہے وہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کا لباس اچھا ہو، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہو، اس کا رہن سہن اچھا ہو، اس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو کیا یہی متکبر ہے؟ یہی تکبر کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تکبر نہیں، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اچھا لباس پہننے کا شوقین ہے، اچھا جوتا پہننے کا شوقین ہے، اچھا کھانا کھانے کا شوقین ہے تو وہ متکبر نہیں، یہ تو جمال ہے۔ پھر فرمایا ولکن بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیقی سمجھنا۔ جھگڑا ہو رہا ہو کسی آدمی کا اور ایک آدمی حق پر ایک ناحق ہو، جو حق پر ہے وہ دوسرے کو یہ کہے کہ دیکھو میں حق پر ہوں اور تم مجھ سے جگہ جگہ رہے ہو، میرے پاس یہ ثبوت نہیں ہوں، یا کوئی اور اس کو سمجھائے۔ اب اگر وہ جو ناحق ہے وہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا اور جھگڑے کو نہیں چھوڑتا تو وہ اس طرح تکبر موجود ہے کہ حق کا انکار کر رہا ہے اور دوسروں کو حق نہیں سمجھ رہا ہے اور لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کا مکالمہ ہو، آپس سے بات چیت ہو، اور اس کو تو حدیث میں احتجت کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے کہ جھگڑا ہوا، احتجت، ہم اس کو مکالمے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر تو ضعیف اور مسکین قسم کے لوگ ہیں اور میں جو ہوں وہ تم سے بہتر ہوں۔ جہنم نے کہا کہ فی الجبارون المتکبرون، میں اعلیٰ ہوں، میرے اندر تو بڑے سرکش لوگ آئیں گے، بڑے متکبر میرے اندر ہیں۔ اب جنت کا دعویٰ یہ ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے کہ میرے اندر ضعفاء اور مساکین آئیں گے، اور جہنم کا دعویٰ یہ ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے کہ میرے اندر جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں۔ فقضى اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ فرما کر اللہ نے جنت کو مخاطب کیا انک الجنہ رحمتی، تو جنت میری رحمت، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا اس پر مہربانی کروں گا۔ جہنم کو خطاب کیا انک جہنم غضبی، تو جہنم ہے، تو میرا غضب ہے، اور اعذب بکی من اشاء، جس کو میں چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا، اور تم دونوں میں سے ہر ایک کا بھرنا میری ذمہ داری، ہر ایک کو بھرنا میری ذمہ داری۔ اب دیکھیے جہنم کے لیے جنت میں متکبر آئیں گے، حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس میں تکبر ایک ذرے کے برابر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر صحابہ نے اس موقع پر پیغمبر کی مجلس میں موجود تھے، اس بات کو پیغمبر سے سماعت کیا۔ آپ فرما رہے ہیں تم جانتے ہو، تم کو بتلاؤں اہل جہنم کون ہے؟ صحابہ نے اس کو ضرور بتلائی ہے۔ فرمایا ہر متکبر سرکش بخیل یہ جہنم ہے۔ پھر پوچھا اللہ انبئکم باہل جنہ، تم کو بتلاؤں جنت والے کون ہیں؟ صحابہ نے اس کو ضرور بتلائی ہے۔ فرمایا کل ضعیف مستضعف، ہر کمزور اور وہ شخص جس کو معاشرے میں بڑا کمزور سمجھا جاتا ہے، معاشرے کے وہ کمزور افراد جن کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہے، ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اللہ کے نبی فرما دے کہ یہ اہل جنت میں سے۔ اور جو مالدار اور اغنیاء ہوں گے ان سے پہلے اللہ ان کو جنت میں داخلہ نصیب کرے، اور ان میں بعض ایسے بھی ہوں گے
حدیث شریف کی روح سے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کو قسم میں بری کرتا ہے، قسم کو اللہ پوری کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی، انہوں نے ایک باندی کو مارا، جب مارا تو اس کا دانت توڑ دیا۔ اسلام کی روح سے دانت کے توڑنے میں قصاص لازم ہوتا ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے لوگوں پر قصاص کو فرض کیا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ قصاص میں ہے۔ تو فیصلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہاں تو قصاص لازم ہے اور دانت کے بدلے میں دانت جو ہے وہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت انس کے جو چچا تھے یعنی ربیعہ جو ان کی پھوپھی ہے، ان کے بھائی نضر بن انس، انہوں نے کہا خدا کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، قسم اٹھائی، پیغمبر کے سامنے قسم اٹھائی۔ آپ نے فرمایا کہ کیسی بات کرتے ہو، قصاص تو بالکل ثابت ہے، تمہاری بہن نے باندھی کے دانت توڑا ہے اور یہ ثابت ہوا ہے، اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا میری بہن کا دانت ہرگز نہیں توڑا، قسم اٹھا کر پیغمبر کی بات کے ربط میں نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے یقین و بھروسے پر کہہ رہے ہیں۔ سادہ مزاج آدمی تھے، ان کی اس قسم سے پہلے جو باندھی کے گھر والے ہیں ان سے صلح کی بڑی کوشش ہو رہی تھی، لیکن وہ صلح پر راضی نہیں ہوئے۔ وہ کہتے تھے ہم تو قصاص اور بدلہ چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے قسمیں کھا لی وہ لوگ صلح پر راضی ہو گئے اور یہ قصاص ثابت ہو گیا اور صلح کر دی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ اللہ کی امید اور یقین پر قسم کھا لے تو اللہ ان کو قسم میں بری کرتا ہے، اللہ ان کو قسم میں بری کرتا ہے۔ حدیث شریف کی وجہ سے قیامت کے دن تین لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ نظر کرم کریں گے، نہ ان سے کلام کریں گے، نہ اللہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ جن سے اللہ کلام کریں گے وہ تو خوش نصیب ہوں گے، رحمت کا کلام ان سے کریں گے، اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ جن کی طرف اللہ نگاہ رحمت سے دیکھیں گے وہ بھی کامیاب ہونے والے ہوں، اور جن کا اللہ تزکیہ کریں گے یاد رکھیے کہ جو گناہگار مسلمان ہیں ان کو اگر سزا بھی ہوگی تو وہ تزکیے کے لیے ہوگی، تعدیل کے لیے نہیں ہوگی۔ کافروں کو مشرکوں کو جو عذاب ہوگا وہ تکلیف دینے کے لیے ہوگا، لیکن جو مسلمان گناہگار ہوں گے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا ان کو اگر عذاب بھی ہو تو وہ عذاب ان کو پاک و صاف کرنے کے لیے ہوگا، تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو تین لوگوں پر اللہ نہ نظر کرم فرمائیں گے، نہ کلام رحمت کریں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں ایک شخص وہ ہے جو بوڑھا زناکار، شیخ الزانی، زنا کرنے والا بوڑھا۔ زنا ویسے حرام نجائز ہے، حرام میں قطعی ہے، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، لیکن بڑھاپے میں لسان کی عمر ہو جائے اس لیے اللہ ایسے بوڑھے زناکار نہ سے روا دیں گے، نہ اس سے کلام رحمت کریں گے، نہ اس سے اور فرمایا جھوٹا بادشاہ جو بادشاہ جھوٹے سے اللہ کی لعنت ہے۔ عام آدمی بولے کہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر کوئی بادشاہ ہے، سربراہ ہے، مملکت ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے لیے سخت سزا ہے کہ اس سے اللہ نہ کلام رحمت کریں گے، نہ نگاہ رحمت سے اس کو دیکھیں گے اور نہ اس کا تزکیہ کریں گے۔ اور تیسرا وہ شخص جو متکبر ہے، فخر کرنے والا، شیخیت پکارنے والا، تکبر کرنے والا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں نوازے۔ یہ تکبر کا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ انسان سے توحید کو سلب کر لیتا ہے، اور یہ میری آپ کی باتیں قرآن کریم کی بات ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی نشانی علامتوں سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا، ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کرنے والوں کو کبھی عبرت نصیب نہیں ہوتی، ان کو عبرت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو جو گزشتہ اقوام ہیں ان اقوام کے جو انبیاء ہیں جب بھی انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو اس دعوت کے آگے سب سے پہلے رکاوٹ بننے والے
اس قوم کی متکبری تھی. قال الملأ الذين استكبروا من قوم جنت مجھے نے کہا شعیب قوم شعیب متکبرین سرداروں نے کہا اے شعیب تم ہم اپنی بستی سے نکال دیں, اگر تم ہمارے ملت پر قائم نہیں رہو گے ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے. یہ متکبرین رکاوٹ کرتے ہیں اور جو ضعیف لوگ ہیں ان کے ایمان لانے پر رکاوٹ کرتے ہیں, ان کو بھی تنگ کرتے ہیں. قال الملأ الذين استكبروا متکبرین نے کہا کن سے کہا للذین استكبروا ان سے جو کمزور ہو جاتے ہیں لمن آمن منهم جو ایمان لے آئے جو نبی پر ایمان لے آئے کمزور سمجھے جاتے ہیں ان سے متکبرین کیا کہہ رہے ہیں اتعلمون ان صالحا مسلم من ربه کیا تم اس کا یقین رکھتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں, ہم تو اس کو نہیں مانتے. تو متکبرین کمزور لوگوں کو بھی حق اور ایمان سے روکتے ہیں اور خود بھی ایمان لے کر نہیں آتے. یہ عبرت کے لیے ہے, اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس زمانے کے ہم لوگوں کو جن کے دلوں میں تکبر ہے اس کا علاج کریں. ہم سبھی چیزوں سے جو توازن اختیار کریں تو اللہ اس کو اس کی نگاہ میں تو چھوٹا کرتا ہے لیکن دوسروں کی نگاہ میں اس کو عظیم کر دیتا ہے, بڑا کر دیتا ہے. اور جو تکبر کرے وہ اپنی نگاہ میں تو وہ بڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی نگاہ میں انتہائی حقیر ہوتا ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ لہو احرم علیہ یعنی لوگوں پر وہ اتنا حقیر ہوتا ہے لیکن کل جو خنزیر کتے اور خنزیر زیادہ بہتر ہوتا ہے. لوگ ان کو اتنا حقیر سمجھے وہ تکبر ہے. اسی لیے ہمیں سبھی کو دعا کرنا چاہیے تکبر سے بچنے کے لیے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھ کو میری نگاہ میں چھوٹا کر دے تاکہ میں عجب کا شکار نہ ہوں, تکبر کا شکار نہ ہوں, اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھوں. لیکن لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا کر دے تاکہ لوگ دنوں میری وقت ہو میری بات غور سے سنیں. ان کو اگر حق کہوں تو حق قبول کریں. اگر لوگوں میں وقت نہیں ہوگی, لوگوں کے اندر اس کی اچھی جو ہے وہ وجوہات نہیں ہوگی کہ لوگ اس کی بات بھی قبول نہیں کریں. یہ دعا کرنا چاہیے, دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. شیخ سعدی رحمہ اللہ بڑے دانشمند اور حکمت سے بھرے ہوئے سے گزرے ہیں. انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے اور پھر اس حکایت کی ایک مثال دی. اس مثال سے بہت یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو گزشتہ واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہمیں بھی گزشتہ اقوام کے متکبرین کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. حکایت یہ لکھی ہے کہ ایک دفعہ جنگل میں شکار کے لیے 3 جانور ہیں. ایک شیر تھا, ایک گھوڑیا تھا اور ایک لومڑی تھی. اب جب شکار کے لیے گیا تو شیر کو جنگل کا بادشاہ شکار کو اسی نے کیا تو اس نے 3 جانوروں کا شکار کیا. ایک نیل گائے کا شکار کیا, ایک ہرن کا شکار کیا, ایک خرگوش کا شکار کیا. اب 3 شکار سامنے رکھے اور یہ 3 جانور یہاں کھڑے. شیر نے گھوڑے سے کہا کہ تم ان شکار کے ان جانوروں کو تقسیم کرو کہ کس کو کیا کرنا چاہیے. اب وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ تو بڑے ہیں تو نیل گائے تو آپ کے لیے مناسب ہے, وہ جانوروں میں بڑا ہے وہ تو آپ ہیں, اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش جو ہے اس کے لیے مناسب ہے, خرگوش وہ ہے, اور میں درمیانہ ہوں لہٰذا میرے لیے جو ہے ہرن بہتر ہے, میں ہرن کھاؤں گا. شیر کو غصہ آیا, اس نے ایک تھپڑ رسید کیا اور بھیڑیے صاحب بہت دور جا کر گئے, وہاں جا کر گر گئے. اب یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کسی بڑے کے سامنے اگر چھوٹا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ظاہر کرے تو اس کا نام نہیں ہوگا. متکبر کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات بڑی ہے. انبیاء کرام کے سامنے اللہ کی عظمت ہوتی ہے, اس سے وہ انتہائی متواضع ہوتے ہیں, ان میں تواضع کی انتہا ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہیں. اور اللہ ارشاد فرما رہے ہیں العز ازاری, عزت میری خاص صفت ہے, والکبریاء ردائی, اور بڑائی یہ بھی میری خاص صفت ہے. فمن ينازعني فيهما عذبته, جو ان دونوں میں مجھ سے جھگڑے گا میں اس کو سخت عذاب دوں گا. اب اگر اللہ کے سامنے جو بڑائی کر رہا ہے تو اس کو تو ایسی تھپڑ رسید ہوگا, ایسی دل و خار ہوگا. تو بارہ وہ بھیڑیا کے وہاں جا کے گرا. اب اس شیر نے کہا لومڑی سے کہ تم اس کو تقسیم کرو. لومڑی کی عقل اس تھپڑ سے روشن ہو سکتی. اس واقعے سے اس کی عقل کے 14 طبق روشن تھے اور اس کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق ہوگی. اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے
کہ صبح ناشتے میں تو آپ کے لیے خرگوش مناسب، ناشتے میں تو آپ خرگوش تناول فرمائیں، اور دوپہر کے کھانے میں آپ ہرن کا گوشت کھائیں، اور رات کے کھانے میں آپ نیل گائے کھائیے، اس لیے کہ رات سے لے کے صبح تک بڑا وقت ہوتا ہے تو زیادہ کھانا کھائیے تاکہ آپ کا پیٹ بھرا رہے۔ شیر بڑا خوش ہو کہا لومڑی سے، تم نے اتنا زبردست فیصلہ کیسے کیا، تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو بھیڑیے صاحب کو تھپڑ پڑا ان کی حالت نے میری عقل روشن کر دی اور مجھے اس فیصلے کی توفیق ہو گئی۔ تو گزشتہ جو اقوام ہیں ان کے ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ ہم بھی پھر ایسی مار کھائیں ایسے لوگ لوگوں کو مار کھائیں۔ اب کہنے کو تو ایک لطیفہ یہ واقعہ ہے لیکن انتہائی سبق عام ہو اس پہ سبق کہ انسان کو بیتے ہوئے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو ذر غفاری آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آئے اور انہوں نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو ذر، حضرت جبریل امین کہہ رہے کہ یہ ابو ذر غفاری ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اے جبریل تم کیسے اس کو جانتے ہو، یہ تو ہمارے یہاں ملنے میں تم میرے سامنے کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کر اللہ کے رسول جتنا ابو ذر ملائکہ میں مشہور ہے اتنا آپ کے درمیان کے شہر میں مشہور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ مجھے بولی یہ فضیلت ابو ذر کو کیسے حاصل ہوئی؟ تو دو باتیں انہوں نے عرض کی، نمبر ایک لصغرہ فی نفسہ وکثرۃ قراءتہ، ایک تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا، تکبر ان کے اندر نہیں، عاجزی و تواضع، اور دوسرے تلاوت قرآن کریم کثرت سے کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ سے زیادہ یہ ہمارے ہاں ملائکہ میں موجود ہے۔ اندازہ لگائیے کہ تواضع پر اللہ کیا رحمت نصیب کر رہا ہے اور تکبر پر کیا ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ گزشتہ زمانے کا ایک شخص وہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہوا جا رہا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، زمین کو حکم ہوا کہ زمین میں اس کو دھسا دیا جائے اور وہ قیامت تک ایسے ہی زمین میں دھستا رہے۔ تکبر کی وجہ سے چلنے والے کا یہ عذاب ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص اپنے ازار اور چادر کو تکبرن زمین پہ لٹکا کے چلتا ہوا جا رہا، ٹکنا چھپا کے اکڑتا ہوا چلتا ہوا جا رہا تھا، اس کو زمین میں حکم دے دیا کہ اس کو دھسا دیا جائے، اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے تکبر گناہ کو فرق اتنے شدید قسم کے عذاب آئے تو ان کو زمین کے اندر دھسا دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آج بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں، اس کی اصلاح کی فکر بھی نہیں کرتے۔ اپنے مخاطب کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ 1 مئی کو مزدور ڈے منانے سے کیا کمزوروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے؟ مزدوروں کی تو حق تلفی ویسے ہی ہو رہی ہے، ان کو مزدوری پوری نہیں دی جاتی، کام زیادہ لیا جاتا ہے، اور پھر مزدوری کے ٹائم سے کام لیا جاتا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ ان سے بات چیت کی جاتی ہے۔ گھر کے ماتحتوں کو، کمزوروں کو، ڈرائیور اور ماسیاں اور خانسانے اور دیگر نوکروں کے ساتھ کیا سلوک ہمارا ہوتا ہے وہ سے نہیں جانتے، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سب اس تکبر کے سے ہو رہا ہے۔ تو صرف مزدور ڈے منانے سے کمزوروں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، بلکہ جب تک ہم اپنے اندر سے تکبر کی بیماری کا علاج نہیں کریں گے ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی الٹے ہاتھ سے تکبر کھانے والے کا انجام کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا، بات اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق نہیں دی، ان کا نام بشر ہے، وہ صحابی بھی بنے، لیکن جس نام کا یہ واقع اس میں مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا کہ کل یہی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے تکبرن کہا میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، ملٹے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ آپ نے اپنے سے کلمہ نکل گیا، اللہ تیرے اس سیدھے ہاتھ کو، اس ہاتھ کو گڑا دے، اسقطت یدک، آپ نے اس قسم کا جملہ ارشاد فرما دیا، آپ کے منہ سے جملہ نکلا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اب تک سیدھے ہاتھ کو میں اٹھا نہیں سکتا، میرا سیدھے ہاتھ ایسے ہی مفلوج ہے، حیات مفلوج ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ الٹے ہاتھ سے فخر کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن مغرب کی تقریب میں بڑے آرام سے وہ چوری کھانا لے کر الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، چیزوں کو الٹے ہاتھ سے لے کر کھا رہے ہیں۔
بسکٹ لیا الٹے ہاتھ سے کھا لیا, اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا, اس کی کوئی فکر نہیں. یاد رکھیے بعض علماء کے نزدیک سیدھے ہاتھ سے کھانا واجب ہے, الٹے ہاتھ سے کھانا ناجائز ہے. جمہور کے نزدیک سیدھے ہاتھ سے کھانا مستحب و سنت, بلا عذر الٹے ہاتھ سے کھانا خلاف سنت طریقہ ہے. لیکن آج انہوں نے مسلمانوں کے اندر آپ خدا دیکھیں جو جدید طبقہ ہمارا ہے, جو اسلام سے دور نظر آ رہا ہے, ان کو حالیہ جو الٹے ہاتھ سے چائے پی پہنی ہوئی وہ آرام سے پی لیتے, گناہ بھی نہیں سمجھتے. ایک چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ خدمت میں موجود تھا, کھانا کھا رہا تھا, آپ نے اس کو 3 باتیں ساتھ فرمائی, سم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک. آپ بچوں کی تربیت فرماتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اے بچے جب تم کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, جب کھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, جب کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ, کسی اور کے آگے سے مت کھاؤ. یہ اسلام کی تربیت ہے. اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے, متواضعین کی صحبت میں جائیے اور اپنی حقیقت پر غور کیجیے. مالک بن دینار رحمہ اللہ تشریف جا رہے تھے, اس زمانے کو بڑا ظالم بادشاہ جو بات کو قتل کر دیا کرتا تھا, وہ کھڑا ہوا تھا کسی حال میں, تو اس کو سلام نہیں کیا. اس کو بڑا غصہ آیا, جیسا کہ یہ کون ہے, تو ان کا ایک معتقد موجود تھا, اس کے بعد میں بادشاہ سلامت مالک بن دینار ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, آپ کو پہچانا نہیں, اس کی آپ کو سلام نہیں کر سکے, آپ خفا نہ ہو. انہوں نے بات سن لی, کہا کہ میں اس کو پہچان چکا ہوں, اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ وبینہ قذرۃ وعذرہ. اس کو تو میں جانتا ہوں, اس کا اول نطفہ ہے, اس کا آخر مردار ہونا ہے, اور اس کے درمیان میں اپنے پیٹ میں زندگی لیے کھل رہا ہے, اس کو جانتا ہوں. انسان اس پر غور کرے, ہماری حقیقت کیا ہے, اپنی حقیقت پر غور کرے گا, تکبر سے بچے گا. ساتھ اس دعا کا اہتمام کیجیے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تکبر و گناہ سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.